آپ کو بتائیں گے جی اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے، اور نان فائلر بھی یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے، نان فائلرز نے کہ جو سمجھانے کے لیے نا نان ایلیجیبل بیسیکلی نان فائلرز کے کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ، گاڑی، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی کی شک منظور کر دی گئی ہے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو آسان اکاؤنٹ چلانے کی اجازت ہوگی، اور اجلاس میں ہائی رسک افراد کا ڈیٹا بینکوں سے شیئر کرنے کی شک منظور کی گئی ہے، اور بہت ساری اس میں ظاہر شکیں ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ایف بی آر کا کہنا ہے ان افراد کو گاڑی اور جائیداد خریدنے سے پہلے اپنی مالی اہلیت کو ثابت کرنا ہوگا، اور خریداری سے قبل اپنے گوشواروں میں ذرائع آمدن بتانا بھی ضروری ہوں گے۔ تو یہ تمام تر صورتحال رہی۔ اچھا، اس دوران 5000 کا جو نوٹ ہے اس پہ ہم اکثر بیشتر دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اور وزیر خزانہ کہتے ہیں جی کہ اسٹرکچر اصلاحات کا آغاز کر دیا ہے، ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس سے ٹیکس نظام سے انسانی عمل دخل جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ We're languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP، اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں۔ جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ، وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے، اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے، ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے۔ وی وانٹ ٹو انکریز دا ریونیوز تھرو دیٹ۔ پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں، اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ دس از ناٹ پروجیکٹ، دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی اوور سائٹ میکنزم کیا ہے۔ I just have an opinion کہ پلیز یہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھائیں کسی طریقے سے۔ یہ جو ریٹیلرز ہیں، یہ جو اس کو زرعی شعبہ ہے آپ کا، اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہاں پر سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ سیلریڈ کلاس کے گرد جتنا شکنجہ کسیں گے، مزید ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تاجر مطلب ان کو کہتے ہیں آپ جو مرضی دے دو، جو مرضی دے دو، بس آ جاؤ، 100 روپے بھی دے دو۔ مطلب ایک بندہ کروڑوں روپے کما رہا ہے، اس سے کہہ رہے بھائی تاجر بھائی برا مت ماننا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بندہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ بل واسطہ ٹیکس بھی دے رہا ہے، بلا واسطہ بھی دے رہا ہے۔ عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں۔ تھینک یو سو مچ عابد سلیری صاحب۔ یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے، یہ کتنا مؤثر، اور کیا یہ لاگو ہو چکا ہے ابھی ایز پر ناؤ؟ دیکھیے تقریباً ہر دور میں ہر حکومت جو ہے وہ ٹیکس ڈاجرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ اس میں کہیں پہ پولیٹیکل ول کا ایشو آ جاتا ہے، کہیں پہ جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے، اور کہیں پہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو تھا اس کو بہت سنجیدہ نہیں لیا جاتا تھا، یا آئی ایم ایف جو ہے وہ ریلیکسیشن دے دیتا تھا۔ ابھی جو پچھلے 2 پروگرامز ہیں اس میں بظاہر نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ فوری طور پہ کوئی ویور یا کوئی ریلیکسیشن دینے کے موڈ میں ہے، اور جو امریکہ میں ابھی چینجز آئیں گی 20 جنوری کے بعد، اس کے بعد شاید ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ویور لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو فی الحال تو یہی آپ کے پاس جو ہے وہ آپشن ہے کہ ٹیکس ڈاجرز کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے۔ ہم جب پہلا ریویو ہوگا آئی ایم ایف کا تو اس میں ٹیکس شارٹ فال ہے۔ عابد صاحب، آپ چونکہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کا رکن بھی رہے ہیں، پلس یہ ہے کہ حکومت کے کافی قریب رہے ہیں، جب وہاں پر بیٹھ کے یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے ٹیکس ڈاجرز، تو آپ کی نگاہوں کا دائرہ کیا سیلریڈ کلاس تک محدود رہتا ہے، یا پھر یہ جو باقی شعبہ جاتے ہیں جو کہ مبرہ ہیں ٹیکس سے، ان کے اوپر بھی توجہ جاتی ہے؟ ریٹیلرز ہو گئے یا جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی پرسنٹیج۔ سیلریڈ کلاس تو ٹیکس ڈاج کر ہی نہیں پاتے ہیں، ان کو تو ٹیکس کٹ کے سیلری ملتی ہے۔ یہ تو جب ٹیکس ڈاجر کی بات ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر وہ ہیں جو یا تو ان کی انڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے، جو کہ فارمل اکانومی میں نہیں آتے یہ، اور یا پھر جو ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے، انکم اینڈ ایگریکلچر ہے، یا جو مال پریکٹسز جو ہیں بڑے کارپوریشنز کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ اصلاح جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے جب ٹیکس ڈاجر کی بات آتی ہے۔ تو مجھے ذرا ان اصلاحات کا بتا دیں، کیونکہ اصل اصلاحات تو یہی ہونی ہے نا کہ جو ٹیکس ایویڈرز ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ ایک فیملی کے حوالے سے بیچ میں بھی کچھ ڈیٹیلز آئی تھی کہ فیملی ممبر سے بھی پوچھا جائے گا، ذرا سے یہ ایکسپلین کر دیجئے گا، کافی اس پہ کنٹروورسی بھی بنی تھی عابد سلیری صاحب، یہ بھی اس میں شامل ہے جو منظوری دی گئی ہے سینٹ سے؟
جو میری نظر سے گزرا تھا اس میں ڈائریکٹلی آپ کا نہیں پوچھا جا رہا، صرف یہ ہے کہ ایک جو ٹیکس ڈاج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ جوائنٹ کر لینا، یا وہ اکاؤنٹ جو ہے کسی بلڈ ریلیٹو کے نام پہ کھول لینا تاکہ وہ آپ کی رقم بھی ٹیکس ڈاجر کی محفوظ رہے اور ان کو اپنی وہ اثاثوں میں شو بھی نہ کرنا پڑے. تو اب اس طرف جانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ چونکہ ہر ایک کی پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس ایکسٹینٹ پہ اس پہ جایا جا سکتا ہے. بیوی بچوں کی حد تک تو شاید ہوگا، لیکن اس سے آگے اس کو لے کے جانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا، اور اسپیشلی اگر وہ سب لوگ اڈلٹس ہوں تو. اوکے، تو اب اس سے مطلب یہ ہے کہ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو، اور پلس یہ آئی ایم ایف کی جو بات ہوتی ہے تو میں بار بار اس جانب نشاندہی کرتا ہوں، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ آئی ایم ایف جب مائکرو یا میکرو لیول پر مینجمنٹ کر رہے ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ جو حکومتی ایکسپینڈیچر ہے، اب کیونکہ اس کی خبریں بنتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے سب چیزیں ہڈن ہیں، یہ جو گورنمنٹس اپنے اپنے علاقوں میں کر رہی ہیں، وزراء کو نوازنا، یا پھر پنجاب اسمبلی جس کے 371 ارکان ہیں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، تو ان کی پرکس اینڈ پریولیجز میں سینکڑوں فیصد اضافہ کرنا، اور پھر وزراء کی تنخواہوں میں سینکڑوں فیصد اضافہ کرنا. کے پی میں جا کے دیکھ لیں تو ان کو الگ سے فنڈ دینا تزئین و آرائش کے لیے، رینٹل کے لیے الگ سے اماؤنٹ دینا، جو کہ آلریڈی صاحب حیثیت لوگ ہیں. تو یہ آئی ایم ایف نہیں دیکھ پاتا یا یہ اسے صرف نظر کرتے ہیں؟ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات کریں، اور بہت سے ایسے اخراجات جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی وہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید جب ایک بہت بڑی پکچر کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بڑا نمایاں وہ نظر نہیں آتے. وہ اس لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لیے جو ایزی کام کروانے والا ہے، یا جب بھی ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو پلان دیتے ہیں تو یہ ہماری اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کن چیزوں پہ اصلاحات کریں گے. تو اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو کرنا، اس کی بات آ جاتی ہے. یا فلاں سیکٹر جو ہے یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اس کی بات آ جاتی ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سے اخراجات جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی علاوہ یہ جو ڈائریکٹ مراد ہیں، اس کے علاوہ حکومت کے بہت سے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ شاید ڈائریکٹ اس طرح سے بجٹ پہ ریفلیکٹ نہیں ہوتے. مختلف ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس کے لیے وہ اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں، یا مختلف جو سبسڈری آرگنائزیشن اور کارپوریشنز ہیں ان کے ذریعے وہ اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم ٹیکس ڈاجر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے بہت سے اخراجات بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ بجٹ میں اس طریقے سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے. وہاں پہ بھی جو مینوورنگ ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل پہ جا کے مائکرو مینجمنٹ نہیں کرتی ہے. آئی ایم ایف آپ کو بڑے اصول بتا دیتی ہے کہ آپ کو آمدنی کے وہ آئی ریممبر کہ ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہ جو ملک پرائسز ہیں یہ فری فلوٹنگ مارکیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آئی ایم ایف کا انٹرسٹ تھا. تو مجھے خیال آیا کہ یہ وزراء تو ظاہر ہے کہ دے ریپرزینٹ دا گورنمنٹ، تو دیٹ اسٹرینج. اب اسلحی صاحب ایک چیز بتائیے گا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کے کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ، گاڑی، شیئرز اور جائیداد کی فروخت پر پابندی ہوگی، تو یہ کس اسٹیج پر جا کر اس چیز کو کرب کیا جائے گا؟ ٹرانسفر جب ہو رہی ہوں گی چیزیں جب، کیونکہ بہت سارے لوگ کیش میں بھی چیزیں خرید لیتے ہیں، کیش پیمنٹ بھی کر لیتے ہیں، تو کس اسٹیج پر جا کر ان کو پکڑا جائے گا، پابندی ان پر عائد ہوگی؟ اور ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، نئے اکاؤنٹس پہ ہوگا یا پرانے ایگزسٹنگ اکاؤنٹس پہ بھی ہوگی پابندی؟ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے جو اس وقت ہیں بہت سے ایسے لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ سکتے، جیسے بے نظیر انکم پروگرام کے بینیفیشریز ہیں، ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے بینکنگ میں. تو ان کے لیے جو راست اکاؤنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹ پیمنٹ جس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ مہینے میں صرف اتنا کیش آ سکتا ہے، اس طرح کے اکاؤنٹ متعارف کرائے جائیں گے. سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں فرق ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس میں سے ہو رہے ہوتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ اپنی سیونگز رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ جو بات ہو رہی ہے وہ سیونگ اکاؤنٹس کی جا رہی ہے. اکانومی کو بالکل یعنی ایک ہو سکتا ہے کہ سینئر سٹیزن ہو جن کے بچے پاکستان سے باہر ہیں، وہ ان کو پیسے بھیج رہے ہیں. اب چونکہ ان کی ریگولر انکم نہیں، لیکن ان کو گاڑی کے لیے پیسے بھیجے گئے یا ان کو گھر کے لیے پیسے بھیجے گئے. تو اس طرح کے ایگزمپشن جو ہیں وہ بہرحال اس میں موجود ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں تو آپ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکیں گے. جو اصل اس میں
کرنے والی جو ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں، ہاں جی، یعنی اتنا گرے سے نکالیں اس کو، بنا دے کہ ایک خاص حد سے اوپر بینک انسٹرومنٹ کے بغیر آپ کی جو ہے کوئی ٹرانزیکشن ہو ہی نہ پائے، اس کی کوئی بھی لمٹ جو ہے وہ رکھ دی جائے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس لمٹ سے اوپر جاؤں تو پھر وہاں پہ ٹیکس نیٹ میں ہونا ضروری ہو، یا اگر میں اس وقت پروف پیش کرتا ہوں کہ یہ مجھے کسی عزیز نے پیسے دیے گاڑی خریدنے کے لیے، تو پھر اس عزیز کا ٹیکس نیٹ نمبر اور باقی تمام چیزیں. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. تو یہ ایک ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے دوست ہمارے کانوں میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ کیا بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ انڈے والے برگر میں پتہ نہیں کیا وہ انڈا نہیں ملے گا، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فرائیڈ چکن کھائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو کیچپ نہیں ملے گا، بریانی کے ساتھ رائتا نہیں ملے گا، سلاد نہیں ملے گا، اور بوٹی بھی نہیں ملے گی. پہلی اسٹیج میں رائتا نہیں ملے گا، اگلی اسٹیج میں بوٹی نہیں ملے گی، اور مرچیں زیادہ ڈالیں گے. اور کیا کیا ہو رہا ہے، صحت کے لیے اچھا ہے نا، کھائیں ہے نا.